آج ساتھی نے جو سوال کیا ہے ایسے سمجھے کہ اس کے ایک سوال میں 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیدہ ام کلثوم نامی بیٹی تھی؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اور اسی میں انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اگر تھیں تو کیا ان کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا؟ اس دوسرے سوال کے بعد انہوں نے تیسرا سوال یہ کیا کہ اور اگر واقعتاً یہ نکاح ہوا تھا تو کیا یہ نکاح ان کے مابین بڑی محبت کی دلیل نہیں؟ یہ 3 سوال کسی ساتھی نے کیے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ ان سوالوں کے جوابات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں سے جو پہلا سوال تھا کہ کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیدہ ام کلثوم نامی بیٹی تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں واقعتاً تھی، اور اس بات پر شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے۔ جو سب کے ہاں معتمد کتابیں ہیں، جو قابل اعتماد کتب ہیں، ان ساری کتابوں کے اندر یہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ فاطمہ کے بطن سے ایک بیٹی تھی جن کا نام ام کلثوم تھا۔ اب اس حقیقت کا اعتراف شیعہ کی مسند کتب میں سے اربلی کی کشف الغمہ صفحہ 132، طبرسی کی اعلام الورا صفحہ نمبر 203، مجلسی کی بحار الانوار 9ویں جلد صفحہ نمبر 616، مجلسی کی دوسری کتاب جلاء العیون صفحہ 154، محمد علی بن شہر آشوب کی کتاب مناقب آل ابی طالب صفحہ نمبر 89، مسعودی کی اثبات الوصیہ صفحہ نمبر 151، ان سمیت کئی کتب کے اندر، مزید یہ کہ مولانا مناد الاسلام محمد صدیق کی کتاب مقالات صدیقیہ اس کے اندر اور کئی کتب کے اندر شیعہ کے کتب تواریخ کا بڑی وضاحت کے ساتھ اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان کے ہاں اس چیز پر اتفاق ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی، ان کا نام ام کلثوم تھا۔ اور اسی طرح اہل سنہ کی کتب کے اندر بھی سمجھے کہ اس بات پر قریب قریب اتفاق اور اجماع ہے۔ ابن سعد کے طبقات الکبریٰ کے اندر 3 جلد میں صفحہ نمبر 19 ہے، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کے اندر 7ویں جلد صفحہ نمبر 551، اسد الغابہ کے اندر 7ویں جلد صفحہ نمبر 377، ابن حجر کی الاصابہ جلد 8ویں صفحہ نمبر 464، طبری کی تاریخ 3 جلد صفحہ نمبر 445۔ ان کتب سمیت اہل سنہ کے ہاں بھی سمجھو کہ کتب تواریخ میں اس بات پر اتفاق ہے کہ واقعتاً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے تھی، ان کا نام ام کلثوم تھا، یعنی کہ ام کلثوم سیدنا علی کی بیٹی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال تھا اگر تھی تو کیا ان کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں واقعتاً ہوا، اور اس بات پر بھی آپ ایسے سمجھیں کہ شیعہ اور سنی کے مکتب فکر کے جو معتمد کتب ہیں قریب قریب ان سب کا اتفاق ہے کہ معاملہ اسی طرح ہے۔ جو معتمد کتب ہیں، اب شیعہ کے ہاں جو سب سے بڑی عظیم تصنیف تصور کی جاتی ہے اصول کافی، اس سب سے اولین درجہ کافی کو دیا جاتا ہے۔ جیسے اہل سنہ کے ہاں بخاری ہے، جیسے اہل سنہ کے بخاری کے اندر ساری جو مسند روایتیں ہیں وہ سارے کے ساری صحیح ہیں، اور یہی نظریہ شیعہ مکتب فکر کے ہاں اصول کافی فروع الکافی کے لیے ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں یہ ہمارے شیعہ مکتب کے لیے کافی ہے، سب سے معتبر ترین کتاب۔ تو اب اس کتاب کے اندر کتاب النکاح کے اندر ایک باب ہے، باب تزویج ام کلثوم، وہاں پر شیعہ مصنف کلینی 2 روایات لے کر آئے ہیں امام جعفر صادق سے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی ام کلثوم تھی جو سیدہ فاطمہ کے بطن سے، ان کا نکاح سیدنا عمر سے ہوا۔ اسی طرح
کافی کے بعد جو شیعہ کے ہاں دوسرے نمبر پر کتاب ہے، جیسے اہل سنہ کے ہاں بخاری کے بعد مسلم شریف ہے، اسی طرح شیعہ کے ہاں کافی کے بعد جو دوسرے نمبر کی کتاب ہے تہذیب الاحکام، تو اس کے اندر بھی کتاب الطلاق کے اندر ایک باب ہے باب عدد النساء، اور ایسے سمجھے کہ اس کے پرانے نسخوں میں عدد النساء کے بجائے عدت النساء بھی آیا ہے، وہاں پر بھی مسلسل دو روایتیں ہیں، 156 نمبر 157 نمبر، ان دونوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر کے نکاح میں تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم کو سیدنا عمر کے گھر سے لے کر آئے۔ یہ شیعہ کی دوسرے نمبر کی کتاب ہے۔ اسی کے بعد جو شیعہ کے ہاں کتب اربع یا اصول اربع میں سے جو تیسرے نمبر کی کتاب ہے الاستبصار توسی کی، تو اس کے اندر بھی ابواب العدد کے اندر ایک باب ہے المتوفی عنہا زوجہا، وہاں پر بھی جو پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر حدیث دی گئی، یہ دونوں حدیث ہیں، یہی کچھ وضاحت ہے جو پیچھے میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جو آپ کی عقد زوجیت میں آپ کی بیوی ام کلثوم بنت علی تھی، سیدنا عمر کی وفات کے بعد سیدنا علی گئے اور سیدنا عمر کے گھر سے اپنی بیٹی کو لے کر آئے۔ تو شیعہ مکتب فکر کیا معتمد ترین جو اور بھی بہت سارے حوالے ہیں، لیکن میں گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے آگے لے کے چلوں کہ ان کے ہاں جو مسند ترین اور صحیح ترین کتب تصور کی جاتی ہے، یہ وضاحت ان کتب کے اندر موجود ہے کہ یہ معاملہ بالکل برحق ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے نا عمر کے نکاح میں تھی، اور یہی کچھ اہل سنہ کے کتب کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجہاد و سیر کے اندر ایک باب ہے باب حمل النساء الکرب، حدیث کی نمبرنگ ہے 2881، وہاں پر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم سیدنا عمر کے نکاح میں تھی۔ یہی اہل سنہ کی دوسری کتاب سنن نسائی کے اندر کتاب الجنائز کے اندر باب ہے باب اجتماع جنائز الرجال والنساء، حدیث کی نمبرنگ ہے 1980، وہاں پر بھی باسند صحیحہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ام کلثوم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدنا عمر کے نکاح میں تھی۔ تو یعنی کہ شیعہ سنی سب کا اس بات پر جو ان کے معتمد کتب میں لکھا ہوا ہے اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدنا علی کی جو بیٹی ام کلثوم تھی ان کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ اسی کے ساتھ جو سائل نے تیسری چیز اس سوال میں پوچھی ہے، اور اگر واقعتاً یہ نکاح ہوا تھا تو کیا یہ نکاح ان کے مابین محبت کی دلیل نہیں؟ بہت بڑی دلیل ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں اس چیز کی دلیل ہے کہ ان شخصیات کے مابین محبتیں تھی، الفتیں تھی۔ یہی چیز دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک مکتب فکر کا بندہ اپنے مسلک کی اپنے مکتب فکر کی غیرت دکھا کر کہہ جائے کہ نہیں میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، میں ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتا، میری نماز نہیں ہوگی، ایسے نفرت آمیز بہت سارے اقوال آپ کو معاشرے میں ملتے ہیں مسلکی غیرت پر۔ لیکن اس طرف آپ رخ کریں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور اقتدار میں مسجد نبوی کے امام تھے، نمازیں پڑھتے رہے، اور پورا زمانہ خلافت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ شیعہ کے ہاں سنیوں کے ہاں کسی مستند کتاب کے اندر بات سند صحیحہ یہ چیز ذکر نہیں ہے کہ سیدنا علی نے کبھی کہا کہ میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، بلکہ آپ پڑھتے تھے، آپ نے ان کو امام تسلیم کیا۔ بلکہ آپ شیعہ سنی سب کے ہاں متفقہ طور پر یہ چیز پائیں گے ان کی کتب کے اندر کہ سیدنا عمر کے زمانے میں مختلف عہدوں پر مختلف منصبوں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ براجمان ہوتے تھے، آپ ذمہ دار ہوتے تھے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں بلکہ آپ شیعہ سنی سب کے معتمد کتاب جو ہے
آپ پڑھیں, کبھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے باسند صحیح ایک جملہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے نازیبہ کہا ہو, کوئی نفرت آمیز بات کی ہو. مسند کتاب اور دوسری شرط یہ کہ باسند صحیح, ان دونوں چیزوں کو آپ لے کے چلے. شیعہ سنی کسی کتاب کے اندر بھی سیدنا علی کا زبانی آپ نازیبہ بات نہیں پائیں گے, بلکہ بڑی بڑی محبت کی باتیں. آپ سے بخاری پڑھیں, کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں, وہاں بھی آپ کو باب ملے گا باب مناقب عمر بن الخطاب, حدیث کی نمبرنگ ہے 3685. وہاں پر تو آپ دیکھیں, بلکہ بڑی توجہ کن بات یہ کہ حدیث کے بیان کرنے والے جو راوی ہیں وہ بھی فرد اہل بیت ہیں, اہل بیت ہی کے ایک فرد ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سیدنا علی کے کزن ہیں, وہ فرماتے ہیں جب سیدنا عمر کی شہادت ہوئی تو جب آپ کی میت پڑی ہوئی تھی تو آپ کی طرف رخ کر کے سیدنا علی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عملہ منک. آپ فرماتے ہیں کہ عمر آپ کے بعد آپ نے ایسا کوئی ثانی نہیں چھوڑا کہ جن کی نیکیوں کو دیکھ کے ایک رشک آتا ہو کہ ان جیسے اعمال میرے ہوں. آپ جیسا کوئی نہیں, سب سے زیادہ آپ ہیں کہ آپ کے اعمال کو دیکھ کر, آپ کی نیکیوں کو دیکھ کر مجھ علی کے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے ہاں بلائے تو میرے اعمال بھی ایسے ہوں جیسے آپ کے. بلکہ اگلے الفاظ حدیث کے ہیں, سیدنا علی مزید کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لَأَظُنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَا صَاحِبَيْكَ, میں امید رکھتا ہوں, مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی اللہ پاک اپنے دونوں صاحبین کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ پاک آپ دونوں کو ان کے ساتھ ملائیں گے کہ ان کے بعد سب سے عظیم آپ کے. تو کتنی بڑی محبت, عزت, عظمت کی دلیلیں ہیں. تو اختصار کے ساتھ میں نے تینوں سوالات کے جوابات آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں کہ واقعتاً سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام ام کلثوم تھا, اور دوسری بات کہ ان ام کلثوم کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا, اور سیدنا علی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے تھے. باقی جو اس کے برعکس جو کچھ ہے وہ نہ مسند کتب کے اندر ہے نہ وہ باسند صحیحہ ثابت ہے. مسند کتب کے اندر باسند صحیحہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ ان دونوں کے مابین ایک مثالی محبت تھی. اللہ پاک ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.